بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پیغام حدیث مبارک تفسیر روح البیان پیج نمبر 27 جلد اول، سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ فرمایا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو تمام بہشتیں مجھے پیش کی گئیں۔ بہشتیں کہتے ہیں جنت کو۔ تو جب مجھے معراج ہوئی تو مجھے تمام جنتیں پیش کی گئیں، تو میں نے ان میں 4 نہریں دیکھیں۔ ہر جنتوں میں سے 4 نہریں پھوٹ رہی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی پانی کی نہر، صاف شفاف بہترین پانی۔ دوسری دودھ کی نہر، صاف شفاف بہترین دودھ۔ اور تیسری شراب کی نہر، شراب طہورہ جو اللہ کے قرب کا دیدار کرائے گی۔ اور چوتھی ہے شہد کی نہر۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے ان نہروں کے متعلق پوچھا، یہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں کو جاتی ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور جاتی تو حوض کوثر میں ہیں اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ آتی کہاں سے ہیں۔ حوض کوثر جو ہے، جو حضور کو عطا کیا جائے گا، جس سے امتیوں کو بھر بھر کے وہ جام پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، حضور جاتی تو حوض کوثر میں ہیں اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ آتی کہاں سے ہیں۔ حضور آپ اپنے رب سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے یا دکھائیں گے۔ دراصل جبریل علیہ السلام خود ہی جاننا چاہتے تھے کہ یہ آتی کہاں سے ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب سے التجا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور سلام عرض کیا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھیں بند کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی۔ پھر فرشتے نے عرض کیا کہ حضور اب آنکھیں کھولیے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو فرمایا، میں نے دیکھا مجھے ایک درخت نظر آیا جو سفید موتی کا ایک کعبہ معلوم ہوا، اور اس کا ایک متصل دروازہ جو سونے کا تھا اور اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس درخت کے ساتھ جڑا سونے کا دروازہ، وہ دروازہ اتنا وسیع تھا کہ اگر دنیا کے جن اور انس جمع ہو کر اس پر بیٹھے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوں۔ بس میں نے ان نہروں کو دیکھا کہ وہ اس کعبہ کے نیچے سے آ رہی تھیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا تو فرشتے نے عرض کیا، حضور اس کعبہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تو حضور نے کہا، میں اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ دروازے پر تالا لگا ہے اور اس کی کنجی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بس میں نے تالے کے قریب جا کر یہ پڑھا تو وہ تالا کھل گیا۔ پھر میں اس کعبہ کے اندر داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ان 4 نہروں کے 4 ستون تھے۔ ان 4 ستونوں میں سے یہ 4 نہریں جاری تھیں اور ان 4 ستونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو جو پانی کی نہر تھی، بسم اللہ شریف کے میم سے جاری تھا، اور دودھ کی نہر اللہ کی
ہا میں سے جاری تھا، اور شراب کی نہر جو ہے وہ رحمان کی میم میں سے، اور شہد کی نہر رحیم کی میم میں سے ہے۔ اب پھر مجھے جو یہ علم ہوا کہ یہ چاروں کا جو منبع ہے، یہ چاروں نہریں جہاں سے نکل رہی ہیں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے مجھے فرمایا، اے محبوب جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص آپ کی امت میں سے ریا کے بغیر، دکھاوے سے پاک ہو کر، خالص نیت سے مجھ کو ان اسمات سے یاد کرے گا، تو میں اس کو ان چاروں نہروں کا پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ عمل کبھی بھی رد نہیں ہوتی جس کی اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھی جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، گرا دیکھا اور اس کو اٹھایا، اس کی تعظیم کی، تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک صدیقین جیسا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صدیقین کا مقام، انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام آتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی ظاہری اور باطنی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔